ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کے دوران ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے بعد جب زہر کو بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے بادشاہ کو درد اور تکلیف میں تڑپتے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا۔ بادشاہ کے تمام سپاہی جو اس کی فکر، اس کی درد اور تکلیف میں پریشان تھے، کسی نے بھی اس کے درویش کی اس حرکت پر بھاگ کر اسے گرفتار نہیں کیا۔ شاہی طبیب نے بادشاہ کی ٹانگ پر تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور جیسے ہی صاف کرنے لگا وہ رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو ٹانگ کے چاروں طرف جہاں سانپ نے کاٹا تھا مل دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کیا، زہر کا اثر زائل ہوتا گیا۔ بادشاہ کو ہوش آیا تو درویش اور اس کی تھوک کا قصہ سنایا گیا تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ اس درویش کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں ایک درخت کے نیچے سے درویش کو جا لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے بڑی ادب سے کہا کہ ہم گناہگار آپ کو پہچان نہیں سکے، ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے کہا یہ پوشاک اور گھوڑا بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا تھوڑی لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا فکر نہ کیجیے، ہم آپ کو مددگار بھی دیں گے۔ درویش مسکرایا اور بولا پوشاک، گھوڑا اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا آپ کے لیے ایک عالیشان گھر تیار کیا جائے گا۔ درویش نے سوال کیا اس عالیشان گھر میں گھوڑا، پوشاک اور خادموں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش نے کہا شادی کے بعد بچے ہوں گے، اگر بچوں میں سے خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو گیا تو رونا کسے پڑے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ ان سب کے بعد رونا تو آپ کو پڑے گا۔ تو درویش نے جواب دیا کہ سب کچھ پا لینے کے بعد اگر مجھے رونا ہی پڑے گا تو میں اپنی درویشی میں ہی خوش ہوں۔ دل اسی سے لگاؤ جس نے دل بنایا، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ Keep following if you are ready to return to the one who never leaves. The word gives moment, but the God gives meaning. If you follow me, God bless you. If you don't, be Manila.